السلام علیکم لسنرز، آج ہم ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 14۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور رات چونکہ شہریار نے ٹوک دیا تھا، اس لیے اس وقت اسے جیسے ہی رابعہ کا خیال آیا، وہ اپنا دھیان بٹانے کو فوراً وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر ٹی وی آن کیا۔ ادھر فون کی بیل بجنے لگی تھی۔ ہیلو، اس نے ٹی وی کی آواز بند کر کے کارڈلیس اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف جانے کون تھا؟ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا تھا کہ ادھر سے پوچھا کیا؟ آپ کون ہیں؟ جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ اب پوری طرح متوجہ ہو گئی تھی۔ اگر میں کہوں آپ سے، اس نے کہا تو وہ رانگ نمبر سمجھ کر بولی۔ سوری، فون بند مت کیجیے گا، وہ فوراً بولا۔ میں دوبارہ رنگ کر لوں گا۔ آپ ہیں کون؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ اسفندیار افندی۔ اور آپ؟ اس نے اپنا نام بتا کر پوچھا تو وہ بلا ارادہ بولی تھی، مسز شہریار افندی۔ مسز شہریار افندی، اس نے سوچتے ہوئے انداز میں دہرایا، پھر شاید حیران ہوا تھا۔ شہری، آپ شہری کی مسز ہیں؟ جی، اور آپ؟ میں بدقسمتی سے شہری کا بھائی ہوں، وہ تلخی سے بولا تھا۔ جی، اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ شہری کا بھائی اسفندیار افندی، اس نے زور دے کر کہا تو وہ الجھ گئی۔ لیکن شہری نے تو کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت چھوٹا تھا وہ اس وقت، اور شاید اس کی ماں نے اسے نہیں بتایا ہوگا، اس نے کہا تو وہ مزید الجھ گئی۔ کیا مطلب اس کی ماں؟ میری ماں میرے ساتھ ہے، جو جیلان افندی کی خاندانی بیوی ہے، سمجھی آپ؟ اور مزید یہ بھی سمجھ لیں کہ جس گھر میں آپ رہتی ہیں، میرے باپ نے میرے نام سے بنوایا تھا۔ شہریار اور اس کی ماں کا کوئی حق نہیں اس پر، غاصب ہیں وہ دونوں، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری ماں کے ساتھ جو سلوک کیا، یا اللہ! اس نے گھبرا کر سلسلہ منقطع کر کے کارڈلیس دور پھینک دیا۔ لیکن فوراً ہی دوبارہ بیل بجنے لگی، جس سے وہ مزید ڈر گئی۔ یوں لگا جیسے فون کے بجائے وہ خود سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ غاصب ہیں وہ دونوں، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اف نہیں شہری، ایسا نہیں ہے۔ اس نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ کتنی دیر؟ فون کی گھنٹی بجتی رہی، وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس کے بعد بھی اس نے ڈرتے ڈرتے سر اونچا کیا، پھر بھاگ کر کمرے سے نکل آئی۔ کچھ دیر لاؤنج میں ٹہل کر اپنے حواس بحال کیے، پھر پہلے اس نے خود کو سرزش کی کہ وہ کیوں ڈر رہی ہے۔ اس کے بعد اسفندیار کو سوچتے ہوئے اسے یاد آیا کہ وہ شاید پہلے بھی اس کا فون اٹینڈ کر چکی ہے۔ اس وقت بیگم افندی موجود تھیں اور انہوں نے اسفندیار کا نام سنتے اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹا تھا۔ یہ خیال اسے آیا اور اسی نہج پر وہ سوچنے لگی، اس کا مطلب ہے ماما کا اسفندیار سے رابطہ ہے، اور شہری وہ شاید نہیں جانتے، ورنہ مجھے ضرور بتاتے۔ پتہ نہیں ماما ان سے کیوں چھپا رہی ہیں۔ اسفند بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی ماں نے اسے نہیں بتایا ہوگا۔ کیوں نہیں بتایا؟ سوتیلے ہی صحیح ہیں تو بھائی، ایک باپ کی اولاد۔ خیر اب بتاؤں گی شہری کو۔ آخر میں وہ شہریار کے سامنے انکشاف کرنے اور اس کے بعد کا رد عمل سوچ رہی تھی۔ اسی وقت شہریار آ گیا، جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، ہیلو، کہاں گم ہو؟ اس نے چونک کر گہری سانس کھینچی، پھر مسکرا کر بولی، میں آپ ہی کو سوچ رہی تھی۔ تم نے سوچا اور میں آ گیا، شہریار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ چلا جاؤں؟ میرا یہ مطلب نہیں، وہ روٹھے لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ شہریار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ بٹھایا تو دیکھتے ہوئے کچھ اٹک گئی تھی۔ شہری، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جانے کون سا رنگ تھا جس نے اسے بے چین کر دیا۔ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ او گاڈ، تم کتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہو، وہ گہری سانس کے ساتھ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو کمرے میں۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ شہریار نے گلے سے ٹائی کھینچ کر ایک طرف ڈال دی، پھر شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا، پردے برابر کر دو، میں سوؤں گا۔ اس نے پڑھ کر پردے کھینچ دیے، پھر وہیں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں مر نہیں رہا، اور خبردار رونا نہیں۔ وہ بمشکل آنسوؤں پر بند باندھ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، شہری، مجھے لگتا ہے تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے اور اب تم آرام سے مر جانا چاہتے ہو۔ کتنے خود غرض ہو تم، میرا کوئی خیال نہیں۔ بے وقوف، شہریار نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ تمہارے خیال میں ہی تو میں خدا سے لمبی عمر کی دعا مانگتا ہوں، پھر مرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ آئی ایم سوری، وہ پہلے نادم ہوا، پھر اس کا چہرہ اونچا کر کے بولا، ویسے مرنا تو ہے ایک دن، وہ دن میری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ اس نے فوراً کہا تو وہ قصداً مسکرا کر بولا، اچھی بات ہے، اب یہ بتاؤ تمہارے بعد میں کیا کروں گا؟ دوسری شادی، وہ بے ساختہ بولی، اور ایسا ہی بے ساختہ شہریار کا کہکا تھا۔ پھر پوچھنے لگا، کس سے؟ کسی سے بھی، لیکن مجھے مت بھولنا، ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا۔ اچھا، اور؟ وہ خاصا محظوظ ہوا۔ اور بس؟ چلو تو اب مجھے سونے دو نا، تاکہ میں دوسری بیوی کے خواب دیکھ سکوں۔ وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا تو اس کا دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ وہ کیوں بار بار اس کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے۔
اس کے بازو پر ہاتھ رکھا ہوئی، لیکن پھر اچانک کسی خیال سے رک کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بہت احتیاط سے کمرے سے نکل کر لابی میں آ گئی اور پھر بیگم آفندی کو فون کر ڈالا۔ یس۔ بیگم آفندی غالباً بہت مصروف تھیں۔ ماما، وہ ان کی آواز سنتے جیسے بکھر گئی تھی۔ ماما، شری کو کیا ہوا ہے؟ شری گھر پہنچ گیا؟ بیگم آفندی نے بہت آرام سے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اسے آرام کرنے دو، انہوں نے کہا تو وہ چیخ پڑی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ماما پلیز مجھے بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ تم نہیں جانتی کیا؟ اور یہ تم اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ بیگم آفندی کے ڈانٹنے پر اس کے آنسو جھلک گئے تھے۔ آئی ایم سوری ماما، لیکن پلیز آپ مجھے بتائیں شری اتنے نڈھال کیوں ہو رہے ہیں؟ تھک گیا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، جاؤ اس کا خیال رکھو اور دیکھو کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو اسے پریشان کر دے۔ بیگم آفندی نے دھیرج سے اسے سرزش کر کے سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ ریسیور رکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس کے آنسو نہیں رک نہ رہے تھے۔ جتنا آنکھیں رگڑتی آنسو اور روانی سے بہنے لگتے، اور اس طرح روتی ہوئی وہ شہریار کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کتنی دیر وہ بیٹھی رہی۔ رونے کے ساتھ اسے یہ احساس بھی ہونے لگا تھا کہ وہ کتنی تنہا ہو گئی ہے، اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی، کسی کو تو ہمراز بنایا ہوتا۔ نظام بھائی، ایسے میں ہمیشہ اس کے ہونٹوں پر یہی نام آتا تھا، لیکن اب وہ ان کے پاس پہلے کی طرح بھاگی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جب سے انہوں نے ٹوکا تھا تب سے وہ محتاط ہو گئی تھی، ابھی بھی چاہنے کے باوجود وہ انہیں فون نہ کر سکی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بغور سوئے ہوئے شہریار کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر اچانک زردیاں کھٹنے لگی تھی۔ ڈاکٹر عرفان کے لیے رابعہ کی ناراضی بے حد پریشان کن تھی، کیونکہ حقیقتاً وہ ایک شریف انسان تھے اور حقیقت وہی تھی جو انہوں نے فائقہ کو بتائی تھی۔ وہ رابعہ کے ساتھ بہت مخلص تھے اور مصلحتاً انہوں نے اپنی پہلی شادی کو چھپایا تھا۔ ان کا خیال تھا کبھی رابعہ کو اعتماد میں لے کر اسے تمام حالات کہہ سنائیں گے، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ اسے پہلے ہی اسے معلوم ہو گیا۔ مزید ستم ظریفی کہ انہیں صفائی کا موقع ہی نہیں ملنا تو دور کی بات، فون پر بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ پہلے دن فائقہ کے ساتھ گھر گئے تھے تو اس وقت ابو نے ان کی ساری بات سننے کے بعد کہا، گو کہ انہیں ان کے اس اقدام سے دکھ ہوا تھا، لیکن وہ یہی اپنی بیٹی کا نصیب سمجھ کر معاف کر دیتے۔ البتہ رابعہ کے ساتھ وہ زبردستی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی انہیں زبردستی کی اجازت دیں گے۔ وہ اگر خوشی سے ان کے ساتھ جانا چاہے گی تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ اس کے لیے انہیں کچھ عرصہ یا ہو سکتا ہے ایک طویل عرصہ انتظار کرنا پڑے۔ یہ ان پر بھی منحصر ہے کہ وہ رابعہ کو منانے میں کب کامیاب ہوتے ہیں، اور انہیں کامیابی تو تب ہوتی جب رابعہ کچھ سننے سنانے پر آمادہ ہوتی۔ بہرحال وہ مایوس نہیں تھے، رابعہ سے زیادہ انہیں اپنی محبت پر یقین تھا، اور اس یقین کے سہارے وہ مسلسل اس تک رسائی کی کوشش میں لگے رہے تھے۔ گو کہ ان کے گھر آنے پر ابو نے پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن وہ خود ہی دوبارہ نہیں گئے تھے، کیونکہ ان چند مہینوں میں انہوں نے رابعہ کو اتنا جان لیا تھا کہ وہ کتنی ضدی اور خودسر ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اس لیے وہ بار بار اس گھر میں جا کر ہرٹ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بہرحال ان کا سسرال تھا، گو کہ روزانہ شام کو جب وہ ہاسپٹل سے نکلتے تو ان کا دل چاہتا سیدھے اس کے پاس جائیں، لیکن بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے گھر جاتے، آگے گھر کاٹنے کو دوڑتا، حالانکہ رابعہ سے پہلے بھی وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ بہرحال اس وقت گھر جاتے انہیں شدت سے یاد آ رہی تھی اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس چلے جائیں۔ پھر وہاں تو وہ نہیں گئے، سلیمان کے گھر چلے آئے۔ سلیمان اس وقت آفس سے لوٹے تھے اور انہیں سامنے پا کر کسی طرح اپنا رویہ تبدیل نہ کر سکے، یعنی ڈاکٹر عفان کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا تھا۔ کیسے ہیں عفان بھائی؟ آپ آئیں بیٹھیں۔ شکریہ، آپ سنائیں، کیا ابھی آفس سے آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر عفان نے پوچھا۔ جی راحیلہ، سلیمان نے انہیں جواب دے کر راحیلہ کو پکارا تو اس کا جواب کچن سے آیا۔ چائے لا رہی ہوں، ایک منٹ میں چائے کا کہہ آؤں ورنہ وہ صرف ایک ہی کپ لے کر آئے گی، سلیمان کہتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر عفان نے ٹیبل سے اخبار اٹھا لیا، بظاہر نظریں اس پر جما دی، جبکہ ذہن یہ سوچنے میں لگا تھا کہ انہیں رابعہ کے متعلق کوئی بات کرنی چاہیے یا نہیں، اور ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے کہ سلیمان اور ان کے پیچھے راحیلہ بھی چلی آئیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ راحیلہ نے خاصے پرجوش انداز میں ان کی خیریت پوچھی، جس پر وہ اندر ہی اندر بے حد حیران ہوئے، کیونکہ رابعہ کی موجودگی میں وہ خاصے روٹھے پن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ رابعہ سے ملاقات ہوئی؟ راحیلہ نے گو کے استہزائی انداز میں پوچھا۔ وہ خاصے جزبز بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ انہیں موقع مل گیا جب یہ فوراً بولے، وہ تو آپ کرائیں گی۔ ہیں میں؟ نہ بابا، راحیلہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، میری شامت نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ آپ ڈرتی ہیں اس سے؟ ڈاکٹر عفان نے بمشکل ناگواری چھپا کر پوچھا۔ میں کیا، سبھی ڈرتے ہیں، بہت تیز ہے، میرے ساتھ جو سلوک کیا اس نے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ رابعہ نے سلیمان کا بھی خیال نہ کیا۔ اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کتنا چاہتے ہیں آپ اسے، کسی چیز کی کمی نہیں دی، پھر بھی وہ آپ پر لعنت بھیج کر چلی گئی، بہت غرور ہے اسے، آپ کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، حالانکہ آپ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، پہلے شادی ہی تو کی تھی۔ کہاں آ گیا؟ ڈاکٹر عفان بہت جزبز ہو رہے تھے، اور کتنی بار انہوں نے سلیمان کو دیکھا، لیکن وہ یوں بیٹھے تھے جیسے کچھ سن ہی نہ رہے ہوں۔ آپ کی پہلی بیوی کہاں رہتی ہے؟
راہیلہ نے پہلی شادی کے ذکر کے ساتھ سوال شروع کر دیے تھے۔ گاؤں میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوگی؟ جی۔ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ یہ تو اس بیچاری پر بھی ظلم ہوا نا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دیہاتی سیدھی سادی عورت اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی۔ آپ مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن اللہ کا شکر ہے سلیمان ایسے نہیں، وہ چاہتے ہیں مجھے۔ راہیلہ کی تان اسی بات پر ٹوٹی۔ جی، رابعہ نے بتایا تھا مجھے آپ کی لو میرج ہے۔ ڈاکٹر عفان نے محض اپنی طرف سے دھیان بٹانے کی خاطر بات کا رخ ان کی طرف موڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر عفان نے محض اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کی خاطر بات کا رخ اس طرف موڑا تھا۔ اور کیا کیا بتایا رابعہ نے؟ راہیلہ نے فوراً پوچھا۔ بس یہی، وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا سلیمان بھائی، میں چلتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھیں، کھانا کھا کر جائیے گا، سلیمان نے کہا تو راہیلہ ان کی تائید کرنے لگی۔ ہاں ہاں، کھانا کھا کر جائیے گا۔ شکریہ، میں پھر کسی دن آ جاؤں گا۔ سہولت سے انکار کرتے باہر آئے تو سلیمان بھی ان کے ساتھ آ گئے اور معذرت کرتے بولے، سوری عفان بھائی، برا نہیں مانیے گا، میری بیوی کو زیادہ بولنے کی عادت ہے اور ابھی اس نے جو کچھ کہا اس پر آپ یقین نہ کیجیے گا، میرا مطلب ہے رابعہ کے بارے میں۔ ڈاکٹر عفان نے ان کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور قدرے رک کر پوچھنے لگے، رابعہ کیا چاہتی ہے؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سلیمان نے معذوری ظاہر کی۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس سے کہیں ایک بار مجھ سے مل لے، انہوں نے کہا تو سلیمان سوچتے ہوئے بولے، ہاں آپ کا یہ میسج تو میں اسے دے سکتا ہوں، اس کے بعد اس کی مرضی۔ اوکے۔ ڈاکٹر عفان کو مزید کچھ کہنا فضول لگا، اس لیے ان سے مصافحہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ رابعہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو امی سے دیکھ کر قدرے تعجب سے پوچھنے لگیں، کہیں جا رہی ہو کیا؟ ہاں، جاب کے لیے، وہ بے نیازی سے جواب دے کر پرس چیک کرنے میں لگ گئی۔ جاب کے لیے؟ امی مزید متعجب ہو کر بولی، باپ سے پوچھا ہے؟ کیوں، وہ منع کیوں کریں گے؟ فائقہ کو تو منع نہیں کیا، وہ تنکر بولی، منع وہ تمہیں بھی نہ کرتے اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی، اب تم عفان کی بیوی ہو، کیا کہے گا وہ، ہم 4 دن بٹھا کر نہ کھلا سکے؟ امی نے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ کہاں سمجھنے والی تھی، یہ 4 دن کی بات نہیں ہے، مجھے اب یہیں رہنا ہے اور جو میرا دل چاہے گا کروں گی۔ عفان کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ چلو اسے چھوڑو، لیکن اپنے باپ سے تو پوچھ لو۔ کیا پوچھ لوں؟ یہی کہ تم نوکری کرنا چاہتی ہو، پھر وہ جو کہیں۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے اور آئیں گے تو میں بتا دوں گی، ابھی مجھے ضرور جانا ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی پر امی ضد ہو کر بولی، کل چلی جانا، انٹرویو آج ہے، میں کل کیوں جاؤں، یہ دیکھیے اخبار۔ اس نے پرس میں سے اخبار کا تراشا نکال کر ان کے سامنے کیا۔ میں کیا کروں گی دیکھ کر، باپ کو دکھاؤ۔ امی نے منہ دوسری طرف کر لیا، دکھا دوں گی انہیں بھی، خدا حافظ، وہ غصے سے کہتی تیز قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے جاب کا فیصلہ اچانک کر لیا تھا، گزشتہ کئی دنوں سے وہ اخبار میں ویکنسیز دیکھ رہی تھی اور یہ اتفاق ہی تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے اپنے مطلب کی ویکنسی نظر آ گئی تھی اور انٹرویو بھی تو آج ہی تھا، جبھی فوراً تیار ہو گئی، ورنہ ابو کو بتانے میں اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور اس نے یہی سوچا کہ شام کو ابو کو بتا دے گی، لیکن امی جس طرح بضد ہوئی کہ وہ پہلے بتائے، اس سے وہ چڑھ گئی تھی، حالانکہ اپنی جگہ امی بھی ٹھیک تھی، وہ غلط بھی نہیں تھی، بہرحال اس کی بحث نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا، اور جب باری آنے پر وہ انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تب بھی اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثر نمایاں تھے۔ سمپل بی اے، اس کے ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد پتہ نہیں اسے پوچھا تھا یا حیرت کا اظہار کیا، پھر بھی اس نے جواب دے دیا، جی۔ کوئی ایکسپیرینس؟ آپ کے براہ راست اسے دیکھا گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ آئی مین بی اے کیے ہوئے آپ کو 50 سال نہیں ہوئے، وہ فوراً بولی تھی۔ سامنے بیٹھے تینوں اشخاص نے ایک دوسرے کو دیکھ کر غالباً آنکھوں کی زبانی کچھ کہا، پھر اسے پوچھا، کوئی کورس، کمپیوٹر وغیرہ؟ نہیں۔ وہ کیونکہ خود کو ضرورت مند نہیں سمجھتی تھی اس لیے پراعتماد تھی، اور اس بار بائیں طرف بیٹھے شخص نے خاصے سراہنے والے انداز میں کہا، ویری گڈ۔ جی۔ وہ حیران ہوئی تو فوراً بولا، آپ باہر تشریف رکھیں، باقی کینڈیڈیٹ سے فارغ ہونے کے بعد ہم آپ سے پھر بات کریں گے۔ وہ کیا بات؟ کہتے کہتے رک گئی اور اٹھ کر باہر آ گئی، جہاں 2-3 لڑکیاں ہی بیٹھی تھیں، اور ان سے ہٹ کر کنارے پر بیٹھ گئی، خاصی تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے سوچنے لگی کہ اسے دوبارہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ زیادہ امکان اپنے سلیکٹ ہونے کا تھا اور یہ خیال اسے مزید مغرور کر دیتا کہ وہ ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے دوبارہ اندر بلایا گیا، اس بار اس کے چہرے پر بیزاری کی جگہ سلیکٹ ہونے کا غرور تھا۔ یہ اپنے ڈاکومنٹس آپ رکھ لیں کیونکہ آپ اس جاب کے لیے سوٹیبل نہیں، اس شخص نے لفافہ اس کے سامنے رکھتے کہا تو اس کی پیشانی پر یوں شکنیں پڑی جیسے مجھے روکنے کا مقصد کیا تھا۔ آپ مایوس نہ ہوں، وہ اس کی شکنیں دیکھ کر فوراً بولا، میں آپ کو ایک آفر کر رہا ہوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ بولی نہیں۔ ہم ماڈلنگ کے لیے اچھے چہروں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ کہنے لگا، آپ ماشاءاللہ بہت اٹریکٹیو ہیں، اسکرین پر آپ کی پرسنالٹی مزید نکھر جائے گی، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو۔ ماڈلنگ؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دہرایا۔ جی ہاں، ماڈلنگ۔
किसी दौर में उसे मायूब ख्याल किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो बहुत अच्छे घरानों की लड़कियां इस तरफ आ रही हैं। आप में मुझे सलाहियत नजर आती है, जब ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, बहुत कामयाब होंगी आप। उसका ज़हन अचानक बिल्कुल खाली हो गया था, कोई सोच ना भर रही थी। जब ये चुपचाप देखे गई तो कदर रुककर वो उकसाने वाले अंदाज में कहने लगा, सोच लें, इसमें शोहरत भी है और पैसा भी। वो अभी भी खामोश थी और इधर वो यही समझा कि वो सोच रही है। जब ही कुछ इंतजार के बाद पूछने लगा, जी फिर क्या सोचा आपने? वो चौंक कर बोली, कुछ नहीं, मैं सोच कर बताऊंगी। कब? एक दो दिन। उस कदर कहकर उठ खड़ी हुई। उसने फौरन अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ज़रूर राब्ता कीजिएगा, और सुने, मैं भी आपको एडवांस पेमेंट कर सकता हूँ। अभी मैंने हामी नहीं भरी, वो कहकर बाहर निकल आई थी। शहरयार जानता था कि अब उसके लिए फौरी ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है, वरना वो इसी तरह निढाल रहेगा। सारा दिन वो बेड से उठा ही नहीं था और अभी भी उसका उठने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन सिर्फ फायका की वजह से वो ना सिर्फ उठा बल्कि शावर भी लिया। फिर कसदन अनजान बनकर पूछने लगा, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो? वो उसके बिखरे बालों की तरफ इशारा करके बोला, लगता है सुबह से तुमने ब्रश भी नहीं किया, जाओ अपना हुलिया ठीक करो। वो कुछ बोली और ना ही वहां से उठी थी। क्या हो गया है यार, क्यों इतनी परेशान हो? पता नहीं, वो ज़िंदगी में घिरी खुद अपनी कैफियत नहीं समझ पा रही थी। मेरे साथ लंदन जाना चाहती हो? वो उसके चेहरे से बाल हटाकर बोला, ले चलूंगा। वो खामोश रही। अब तो खुश हो जाओ, मैं मामा से साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। उसने कहा तो फौरन बोली, नहीं शहरी, तुम्हें हर हाल में जाना है। तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? ऐसी उदास वीरान शक्ल जैसे वो कोई तशबीह सोचने लगा कि बेगम अफंदी आ गई। कैसे हो शहरी? ठीक हूँ मामा, उसने बहुत बेजारी से जवाब दिया, जैसे वो सवाल से आजिज आ गया हो। बी ब्रेव बेटा, देखो तुम्हारी टिकट कंफर्म हो गई है, परसों रात की फ्लाइट है। बेगम अफंदी पर्स से टिकट का लिफाफा निकालकर उसके सामने टेबल पर रखते कहने लगी, मेरी आज डॉक्टर बॉथम से बात हुई है, मैंने उन्हें तुम्हारी कंडीशन बता दी है। ओके मामा, ओके। उसका ध्यान फायका की तरफ था जो गुमसुम सी हो गई थी। जब ही उसने बेगम आफंदी को मजीद कुछ कहने पर रोक दिया तो फायका को देखकर पूछने लगी, इसे क्या हुआ है? उसके पास बैठ गई। फायका बेटा ठीक तो हो? जी। वो ऐसे ही गुमसुम अंदाज में देखने लगी। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये ठीक है मामा, आप परेशान ना हो। चलो फायका, हम आउटिंग पर जा रहे हैं, जाओ जल्दी चेंज करके आओ। उसने ज़बरदस्ती फायका को उठाया, फिर बेगम आफंदी को देखकर कदर मुस्कुरा दिया। वो कदर नागवारी से बोली, तुम्हारा बिहेवियर मेरी समझ में नहीं आ रहा। सॉरी मामा, मैं पता नहीं क्यों गिल्टी फील कर रहा हूँ। वाई? आई डोंट नो। आप फील नहीं करें और प्लीज़ अपने कमरे में जाएं। वो आजी से कहता उठ खड़ा हुआ तो बेगम आफंदी गहरी सांस के साथ बोली, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, शायद सारा दिन बेकार लेटे लेटे मैं उकता गया हूँ। और फायका, इसे क्या हो गया है? बेगम आफंदी ने शाकी होकर पूछा। वो जाहिर है मेरी वजह से, बल्कि मेरे लिए परेशान है, और शायद उसे परेशान देखकर ही मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। वो जैसे टूट रहा था। बेगम अफंदी कुछ देर उसे देखती रही, फिर पूछने लगी, तुम आउटिंग पर जा रहे हो? जी। अच्छा है, कुछ फ्रेश हो जाओगे। कहाँ है फायका, बुलाओ उसे। फायका, उन्होंने कहकर खुद ही उसे पुकारा तो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर वहाँ खड़ी थी। आओ बेटा, शहरी तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। वो सुसरवी से शहरियार के करीब आ गई। चले। शहरियार ने उसका हाथ थाम लिया, फिर बेगम अफंदी से बोला, मामा खाने पर इंतजार ना कीजिएगा, फिर भी जल्दी लौट आना। ओके। वो इसी तरह उसका हाथ थामे हुए चलने लगा कि अचानक वो पलटकर बेगम अफंदी से बोली थी, मामा मैं शहरी के साथ जाऊंगी। जा तो रही हो? बेगम अफंदी ने हंसकर कहा, नहीं, मैं लंदन की बात कर रही हूँ। उसके अंदर जैसे उबाल उठ रहा था, जिसे दबाने की सही में उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। बेगम अफंदी की पेशानी पर एक लहजा को लकीर उभरी, लेकिन फौरन संभल कर नरमी से बोली, चली जाना बेटा, लेकिन डिलीवरी के बाद अभी तुम्हारे लिए सफ़र ठीक नहीं। कौन कहता है सफ़र ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सफ़र कर सकती हूँ, और अगर नुकसान होगा भी तो मेरा, मैं मर जाऊंगी या मेरे पेट में बच्चा, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं बस शहरी के साथ जाऊंगी। वो अचानक बिफर गई थी, फिर हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। शहरयार जो उसके अचानक बिफरने पर गुस्से में आ गया था, रोने से परेशान हो गया। फौरन उसे कंधों से थाम लिया, लेकिन मुखातिब बेगम अफंदी से हुआ, मामा क्या हो गया है इसे? बेगम अफंदी ने कुछ कहने से भी गुरेज किया। उनका गुस्सा इंतहाओं को छू रहा था, जिसे वो शहरयार के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए ना सिर्फ होंठ भींचे बल्कि उसकी तरफ से रुख भी मोड़ गई थी। फायका, फायका, वो उसे झंझोड़ने लगा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी अभी भी वही जिद थी, ले चलूंगा बाबा, ले चलूंगा। वो उसे रोने से बाज रखने की खातिर फौरन बोला तो बेगम अफंदी पलटकर उसे देखने लगी। मामा प्लीज़, आप मना ना करें,
اس نے فوراً ان کی منت کر ڈالی۔ میں اس کے بھلے کو منع کر رہی تھی، لیکن جب خود ہی سے پرواہ نہیں ہے تو بہت ضبط سے بیگم افندی بس اسی قدر کہہ سکی تو ہونک کے انداز میں سر چٹک کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ شہریار نے ان کے پیچھے دیکھا، پھر روتی ہوئی فائقہ کو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، تو پھر اسے چھوڑ کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ شہری وہ ایک دم رونا بھول کر اس کی طرف پلٹی تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی، بس اسے دیکھے گئی تو پھر جھنجھلا گیا، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، یا تم مجھے ٹھیک نہیں دیکھنا چاہتی؟ شہری وہ اس کے قدموں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی تھی، تم اگر میری جگہ ہوتے تو بتاؤ، تم مجھے اکیلا چھوڑ دیتے؟ اس طرح مت سوچو جان، میں کوئی پہلی بار نہیں جا رہا۔ شہریار کی عادتی پر وہ مزید تڑپ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا۔ شروع میں ماما بھی ایسے ہی کرتی تھیں، لیکن دیکھو اب وہ عادی ہو گئی ہیں، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گی۔ شہریار نے نرم پڑ کر کہا تو بے اختیار بولی، نہیں، مجھے ماما سے مت ملاؤ۔ کیوں؟ اس نے ناگواری سے ٹوکا تو وہ جذبت سی ہو کر بولی، وہ بہت اسٹرانگ ہے، میں ان کی طرح نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونا ہے تمہیں، میں چاہتا ہوں تم ماما کی طرح اسٹرانگ بنو۔ شہریار نے زور دے کر اپنے تئیں اسے اکسایا تھا، اگر تم اس عورت کو جانتے تو ایسی خواہش کبھی نہ کرتے۔ اس نے دکھ سے سوچا، اٹھنے ہی لگی کہ اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر پوچھنے لگا، سچ بتاؤ تم میرے ساتھ جانے پر وجد کیوں ہو؟ پتہ نہیں، وہ جیسے اپنی کیفیت خود نہ سمجھ پا رہی تھی۔ دیکھو جو بھی خدشہ ہے کہہ ڈالو، کس بات سے خائف ہو؟ وہ اس کی تھوڑی چھو کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، جنہیں جھلکنے سے روکنے کی خاطر وہ پلکیں چپکنے لگی۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسرار سے بولا، بتاؤ فائقہ، تمہیں میری قسم کیوں اتنی خائف ہو؟ میں؟ وہ اس کی قسم سے مجبور ہو کر خود کو بولنے پر آمادہ کر کے کہنے لگی، میں اپنے اندر کے سناٹوں سے خائف ہوں۔ اگر کوئی خدشہ، کوئی وہم ہوتا تو کس طرح ان کا ازالہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ سناٹے جو دھیرے دھیرے میری روح میں اتر رہے ہیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شہری مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ بے وقوف، وہ قصداً ذرا سا مسکرایا، پھر ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بولا، میں کب تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھو یہ تو پہلے سے طے تھا نا کہ میری زندگی… بس آگے کچھ مت کہنا، اس نے فوراً ٹوکا۔ اوکے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن تم اس حقیقت کو تسلیم کرو، وہ کہہ کر پھر اسے بہلانے لگا۔ ویسے میرا بھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ابھی مجھے اپنے بچے کو کھلانا ہے، پڑھانا ہے، اپنے برابر کرنا ہے، سمجھی؟ اس نے چلملاتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو کچھ موتی رخساروں پر ڈھلک گئے تھے، جن سے نظریں چرا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ماما سے سوری کر لو، وہ ناراض ہو کر گئی ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل آیا۔ بیگم افندی لاؤنج میں ہی فون پر جانے سے بات کر رہی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بیگم افندی ریسیور رکھ کر براہ راست فائقہ کو دیکھنے لگیں۔ ان کی نظروں میں ایسی چبھن تھی کہ اسے اپنا وجود جلستا محسوس ہوا، جبکہ شہریار کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ وہ اس کی ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے بیگم افندی سے مخاطب ہوا، ماما، فائقہ آپ سے سوری کرنے آئی ہے۔ فائقہ مجھ سے؟ بیگم افندی تعجب کا اظہار کرتے بولی، نہیں بیٹا، سوری تو مجھے سے کرنی ہے، میں نے اس غریب بچی پر بہت ظلم کیا۔ ماما، شہریار ٹوکنا چاہتا تھا لیکن وہ انسنی کر کے اپنی کہے گئیں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری غربت اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر تمہیں شہری سے شادی پر مجبور کیا۔ نہیں، اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی تھی۔ مزید شہریار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود اچانک زلزلوں کی ضد میں آ کر حواس کھو رہا تھا۔ ماما کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا۔ بیگم افندی اس وقت یہ بھول گئیں کہ ان کا انکشاف ان کے بیٹے کی جان بھی لے سکتا ہے۔ انہیں صرف اس لڑکی سے اپنی تذلیل کا بدلہ لینا تھا، اور بس خود پر مظلومیت طاری کر کے کہنے لگیں، میں کیا کرتی بیٹا، تمہاری محبت سے مجبور تھی، تم اس لڑکی کو پسند کرتے تھے، لیکن یہ اپنے کزن کا کیا نام ہے اس کا، ہاں اعظام، اس کے ساتھ انوالو تھی، جبھی اس نے تمہارا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا، لیکن پھر وقت اسے میرے پاس لے آیا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ بس کریں ماما، خدا کے لیے بس کریں، وہ ہاتھوں میں سر تھام کر چیخا، جبکہ فائقہ اپنی جگہ پتھر ہو چکی تھی۔ اگر سماعتوں پر بیگم افندی کے الفاظ ہتھوڑے نہ برسا رہے ہوتے تو خود اسے اپنے مرنے کا یقین ہو جاتا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو بیٹا، میں نے تمہیں صرف اس لیے آگاہ کیا تاکہ تم اس سے ہوشیار رہو، یہ جو تمہارے ساتھ لندن جانے کی ضد کر رہی ہے تو اس میں ضرور اس کی… پلیز ماما، وہ چیخا تھا، مت کریں ایسی باتیں، میں یقین نہیں کر سکتا۔ میرا یقین مت کرو، اس سے پوچھو یہ پیسوں کے عوض تم سے شادی پر آمادہ ہوئی تھی کہ نہیں؟ بیگم افندی نے دانت پیس کر کہا تو وہ ایک ہی جست میں اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ فائقہ، مجھے بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ تمہیں میری قسم۔ اس کے بے حس وجود میں
बस इतनी हरकत हुई कि नजरें बेगम अफंदी से हटकर उसके चेहरे पर जा ठहरी, जो टूटे लहजे में बोला, मैं सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहता हूँ। उसने अपनी सारी तवनाइयां सर्व करके जरा से होंठ खोले थे कि बेगम अफंदी बोल पड़ी, मेरे पास इसका एग्रीमेंट मौजूद है। आप खामोश रहे मामा। फाइका, तुम बोलो, हाँ या ना। और अगर वो ना कहने जा रही तो एग्रीमेंट का सुनकर उसका सर आप ही आप झुक गया, जिससे वो बिल्कुल ही टूट गया और गिरने को था कि बेगम अफंदी ने फौरन बढ़कर उसे थाम लिया। शरी, मेरी जान, तुम अपनी मामा को क्यों भूल जाते हो? बस मामा, अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा। वह ऊंचा पूरा मर्द रो रहा था। उसके सर्द वजूद में यखलक बिजलियां दौड़ गई थीं। उसकी तरफ घूमकर चीखी थी, शरी, शरी, मेरी बात सुनो। शट अप। बेगम अफंदी उससे ज्यादा जोर से चीखी और शरियार को तकरीबन घसीटती अपने कमरे में ले गई। दरवाजा बंद कर लिया तो उसने भागकर दरवाजा धकेला, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। शरी, वो दोनों हाथों से दरवाजा पीटने लगी। शरी, मामा सच कह रही हैं, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। खुदा की कसम शरी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मेरा यकीन करो। वो दरवाजे को हाथों से और पेशानी से पीटते पीटते वहीं ठह गई थी। तुम लेट जाओ बेटा। बेगम अफंदी ने शहरियार को जबरदस्ती लिटाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी, लेकिन उसका जहन इस बुरी तरह झटक रहा था कि उसकी नर्म उंगलियों का लम्स भी हथौड़े की तरह लग रहा था। कुछ देर उसने खुद पर जबर किया, फिर उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, बस करें मामा, प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दें। नहीं, मैं इस वक्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं सोना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम सो जाओ, कोई टेंशन ना लो। बेगम अफंदी ने आहिस्ता से उसका गाल थपक कर कहा तो वो दुख से बोला, टेंशन ना लूं? मामा, मैं तो लुट गया हूँ, और कसूरवार आप भी हैं। आपने मेरी मोहब्बत की कीमत क्यों लगाई? मैं क्या करती बेटा, मुझसे तुम्हारी बेबसी नहीं देखी जाती थी। फिर तुम बताओ, अपनी अब तक की जिंदगी में तुमने किसी चीज की ख्वाहिश की हो और मैंने पूरी ना की हो? बेगम अफंदी इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहती थी। चीजों और इंसानों में फर्क होता है मामा। आज के मादी दौर में कोई फर्क नहीं होता। इंसान भी चीजों के भाव बिकने लगे हैं। लेकिन मेरी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत का कोई मोल नहीं। वो फौरन बोली थी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत अनमोल है। तुमने उस लड़की को टूटकर चाहा है, इसका ये सिला। बस बेटा, मोहब्बतों में ऐसे ही दुख मिलते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। जूस लाऊं तुम्हारे लिए? बेगम अफंदी ने उसका ध्यान बटाने की सही की, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा मामा। पायका मेरे साथ मोहब्बत की आंख मचोली कैसे खेल सकती है? वो तो बहुत नरम दिल। कोई नरम दिल नहीं। बेगम अफंदी अंदर ही अंदर तिलमिलाकर कहने लगी, अगर उसके दिल में गुदार होता तो उसके अंदर इंसानियत होती। मैं तो जब मैंने तुम्हारा प्रपोजल दिया था उसी वक्त हामी भर लेती। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ उसने इनकार किया, बल्कि ये भी कहा कि मैं अपने बीमार बेटे के लिए उस जैसी कोई लड़की तलाश करूं जो चंद दिन की मेहमान हो। शरियार ने होंठ भींच कर आंखें बंद कर ली तो वो कनखियों से देखकर बोली, खुदा ने उसी गरूर की सजा दी जो वो सवाली बनकर मेरे पास आई, और आपने उसे खरीद लिया। हाँ, ये मेरी गलती थी और उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। बेगम अफंदी एतराफ़ के साथ फिर मजलूम बन गई थी। रोजाना वो उसे रोजाना वो मुझे धमकाती है कि मैं ये खेल खत्म कर रही हूँ, और मैं उसके साथ ने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि शहरी की मोहब्बत को ठुकरा कर मत जाओ। अभी जो ये तुम्हारे साथ लंदन जाने की जिद कर रही है, तो जानती हूँ इसका मकसद, ये वहां जाकर तुम्हें छोड़ देगी। पता नहीं इसने क्या क्या प्लान बना रखे हैं। बस करें मामा, मेरा सर फट रहा है। उसने तकिया खींचकर अपने मुंह पर रख लिया। तुम सो जाओ बेटा, सो जाओ। बेगम अफंदी फिर उसका सर थपकने लगी। आप इधर आ जाएं, मुझे उलझन हो रही है। और हाँ, लाइट ऑफ कर दें। वो उनका हाथ हटाते हुए बोला तो बेगम अफंदी ने उठकर लाइट ऑफ कर दी। कुछ देर तकिए में मुंह दिए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता रहा, फिर घबरा कर तकिया दूर फेंक दिया और उठकर लाइट ऑन कर दी। क्या हुआ बेटा? बेगम अफंदी फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं बाहर जा रहा हूँ, उसने कहकर दरवाजा खोला तो फर्श पर पायका को बेहोश देखकर वो बेख्तियार उसके करीब घुटने टेक गया। अगर ये तुम्हारे बच्चे की मां ना बनने वाली होती तो इसी हालत में से बाहर फिकवा देती। बेगम अफंदी उसके पीछे आ खड़ी हुई। और बच्चे ही की वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इसे कमरे में पहुंचा दो। वो कुछ नहीं बोला, बहुत खामोशी से उसे बाजू में उठाकर अपने कमरे में ले आया था। बेड पर लिटाते उसने सुना वो बेहोशी की हालत में भी उसे ही पुकार रही थी। वो सीधा होकर उसे देखने लगा। पलकों पर आंसू ठहर गए थे। नीवा होठों से बस एक ही आवाज निकल रही थी, शरी, शरी। मार डाला तुमने शरी को। मुंतहाई शिकस्ता कदमों से बाहर निकल गया। लाउंज में बेगम अफंदी ने पूछा भी कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने सुना ही नहीं था। उसकी समातों में शरी शरी की पुकार थी जो अभी तक लाउंज में जो अभी तक गूंज रही थी। ट्रैफिक का शोर भी उसकी हल्की सी पुकार का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था। आखिर थककर उसने गाड़ी की जगह रोक दी और स्टीयरिंग पर पेशानी टिका कर रो पड़ा।
اے اللہ، ایسا کیا گناہ ہوا مجھ سے جس کی یہ سزا دی تو نے مجھے؟ میری زندگی تیرے اختیار میں ہے، تو نے اسی وقت کیوں نہ چھین لی جب میری محبت کی قیمت لگائی گئی؟ یا اللہ، یہ دکھ میری برداشت سے بہت زیادہ ہے، میں جی نہیں پاؤں گا، میں اب جی نہیں پاؤں گا، اور جی کر کروں گا بھی کیا؟ ماتم۔ شری، مجھے لگتا ہے تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے اور اب تم آرام سے مرنا چاہتے ہو، وہ اس کے اندر سے بولنے لگی تھی۔ ہاں، میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے لڑنے لگا تھا کہ کندھے پر ہاتھ پڑنے سے چونک کر اسٹیئرنگ سے سر اٹھایا اور رامش کو دیکھ کر فوراً دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رامش نے پوچھا۔ وہ فوراً جواب نہیں دے سکا اور اپنے بازو سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ شری، رامش کو جھٹکا، پھر بھاگ کر دوسری طرف سے اس کے برابر بیٹھ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی بات ہے، بتاؤ، بھابھی سے جھگڑا ہوا ہے؟ وہ خاموش رہا تو رامش خود ہی اپنی بات کی نفی کرتا بولا، بھابھی تو جھگڑنے والی نہیں ہے، وہ بیچاری تو… بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر رامش کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا تو وہ کچھ انتظار کے بعد پوچھنے لگا، کیا بس؟ جسے تم بیچاری کہہ رہے ہو وہ جھوٹی، بے ایمان، دھوکے باز ہے۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی پھٹ پڑا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اسے مجھ سے محبت نہیں، صرف پیسے کی خاطر اس نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچایا اور… وہ دکھ اور نفرت سے بول رہا تھا کہ رامش نے ٹوک دیا، نہیں یار، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کسی نے تمہیں بہکایا ہے۔ میں نادان ناسمجھ نہیں ہوں جو کسی کے بہکاوے میں آ جاؤں گا۔ اس کے اندر اچانک تنفر بھر گیا تھا۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف پیسے کی خاطر؟ رامش نے سوچتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بس ہو گیا معلوم، اس نے کہا تو رامش کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس کھینچ کر کہنے لگا، حیرت ہے، صرف اس پر ہی نہیں، تم پر بھی اتنے قریب رہ کر محبت اور فریب میں فرق نہیں جان سکے۔ بہرحال جو کچھ تم نے کہا اگر یہی سچ ہے تو انتہائی گھناؤنا اور میرے نزدیک اس کی معافی نہیں ہے۔ کیا سزا دوں اسے؟ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دل کی بات مت کرو، دل تو اب بھی اسے… وہ ہونٹ بھیج گیا۔ رامش خاموش ہو کر اطراف کا جائزہ لینے لگا، یوں جیسے وہ آیا ہی اس مقصد سے ہو۔ تیز رفتار گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس میں چمکتے پرانے سائن بورڈ پر رنگ برنگے اشتہارات دیکھ کر باقاعدہ گردن آگے پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ شریار نے اس کی خاموشی سے اکتا کر گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے بھائی، چلا مت دینا، میری گاڑی وہ کھڑی ہے۔ یہاں کہاں آئے ہو؟ میں یہاں کہیں نہیں آیا، البتہ یہاں سے گزر رہا تھا، تمہاری گاڑی دیکھ کر رک گیا۔ رامش نے بتایا تو پوچھنے لگا، اب کیا پروگرام ہے؟ گھر جاؤں گا، لیکن تمہیں اس طرح چھوڑ کر جانے کو… میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، اچھا پھر میں چلوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ رامش نے ایک لحظہ سے دیکھا، پھر کہنے لگا، دیکھو، محبت دل سے ہوتی ہے، دماغ سے نہیں، اس لیے اس کے معاملے دل کی بات کو یکسر نظر انداز کر دینا ٹھیک نہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دل کی آواز ضرور سننا۔ اگر تم اپنی محبت میں سچے ایماندار ہو تو تمہارا دل ضرور تمہاری رہنمائی کرے گا۔ خدا حافظ۔ رامش اپنی بات ختم کرتے ہی اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر نہ سمجھنے والے انداز میں اس کے پیچھے دیکھتا رہا، پھر گو کہ اس نے سر کو جھٹکا دیا تھا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ جب گھر آیا تو بیگم افندی اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی، اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کی طرف آئیں۔ کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ وہ جواب دینے کے بجائے بالکل غیر ارادی طور پر پوچھ گیا تھا۔ فائقہ کو ہوش آیا۔ شری، بیگم افندی کسی طرح اپنی ناگواری نہیں چھپا سکی اور پیشانی پر بے شمار شکنیں ڈال کر ٹوکا، تمہیں ابھی بھی اس کا خیال ہے؟ نہیں، وہ خود پر جھنجھلا گیا، پھر اس سے بولا، آپ کیوں اب تک جاگ رہی ہیں؟ جا کر سو جائیں۔ میں تمہارے لیے… مجھے کچھ نہیں ہوا ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں اپنے کمرے میں۔ وہ ہمیشہ ان کی آغوش میں پناہ لینے والا اچانک ان سے بھی اکھڑ گیا تھا۔ چلی جاؤں گی، پہلے تم کھانا کھا لو۔ وہ اس کے اکھڑے انداز پر اندر ہی اندر متوحش ہو کر بولی، میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ کہہ کر زینے چڑھنے لگا تو بیگم افندی نے پھر ٹوکا، وہاں کہاں جا رہے ہو؟ ماما، وہ تجھ ہو کر ان کی طرف پلٹا، کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس لڑکی کے پاس جاؤں جسے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا؟ بیگم افندی ایک دم خاموش ہو گئی، جبکہ اندر اطمینان اتر آیا۔ میں لائبریری میں ہوں، نیند آئے گی تو وہیں سو جاؤں گا۔ وہ کہہ کر بکیا سیڑھیاں پھلانگ گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ شہریار کو پکارتی رہی تھی، اس لیے ہوش آنے پر پہلا خیال اسی کا آیا تھا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ تب انتہائی مایوس اور دل گرفتہ سی ہو کر رونے لگی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، بس یہی خیال تھا کہ اس نے شہریار کو کھو دیا ہے، کیونکہ جس طرح وہ بیگم افندی کی ہر بات مانتا اور انہیں اہمیت دیتا تھا،
उससे यही सोच सकती थी कि उनकी हर बात का यकीन करके उससे मुतनफ़िर और दूर हो गया होगा। तो मैडम अफंदी ने अपनी बात सच कर दिखाई। आंसुओं की रवानी के साथ उसे बेगम अफंदी की एक-एक बात याद आने लगी थी। अव्वल रोज़ उन्होंने कहा था, अपनी औकात मत भूलना, मैं जब चाहूँगी तुम्हें शहरी की नज़रों में दो कौड़ी का करके रख दूँगी। फिर इस तमाम अरसे हर बात में उन्होंने उसकी नफ़ी करके अपनी बर्तरी जताई थी। या अल्लाह! कितनी ज़ालिम औरत है। मैं इससे क्या तवक्का रखूँ? इसने तो अपने बेटे का भी ख़्याल नहीं किया, उनके इल्ज़ाम से कितना दूर कर दिया। वो ऊँचा पूरा मर्द रो रहा था। शहरी, वो उसका रोना सोचकर तड़प गई थी। मुझे हर इल्ज़ाम, हर ज़ुल्म गवारा है, लेकिन मैं तुम्हें दुःख में नहीं देख सकती। तुम अपनी मोहब्बत में जितने सच्चे हो, इससे ज़्यादा ईमानदार। खुदा खुदा गवाह है, मैंने अपने दिल की फ़कत एक गली जो खुद मुझसे भी पोशीदा है, वजह इसके बाकी हर गली तुम्हें सौंप दी है। क्या मेरा यकीन करोगे शरी? शरी, वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब थी। फिर इसी तरह उसे पुकारती उठ खड़ी हुई। दरवाजे से झांक कर देखा, हर तरफ सन्नाटे का राज था। लाउंज में ज़ीरो पावर की मध्यम रोशनी से उसे काफ़ी रात गुजरने का एहसास हुआ। जब भी वो मज़ीद मायूसी में घिर गई, कदम वापसी के लिए मोड़ लिए थे। दरवाज़ा बंद करते जीने पर रोशनी की पतली सी लकीर देखकर वो पहले चौंकी और दूसरे पल शहरयार का ख्याल आते ही बेआवाज़ कदमों से तकरीबन भागती दो दो सीढ़ियाँ फैलाकर उस दरवाजे तक आकर रुकी। अपनी सांसें हमवार करने के बाद अंदर दाखिल हुई, लेकिन फिर आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। शहरयार की दरवाजे की तरफ पुश थी, गो के दरवाज़ा खुलने और उसके आने की कोई आहट ना उभरी थी। फिर भी वो चौंक कर सीधा हुआ। कौन? शरी? वो चंद कदम आगे बढ़ी कि उसने रोक दिया। वहीं रुक जाओ, ठहरा हुआ सच लहजा। वो रुक कर गिड़गिड़ाई थी। मेरी बात सुनो, मैं सच सुनना चाहता हूँ, सिर्फ सच। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला। नहीं सुन सकोगे, बहुत तल्ख है, तुम्हारे लिए बेहतर है कि शट अप, वो दबे लहजे में चीखा। तुम क्या जानो मेरी बेहतरी किस बात में है? तुम अगर सच नहीं कह सकती तो मैं कह सकती हूँ। वो इस ख्याल से फौरन बोली कि कहीं वो उसे जाने को ना कह दे, और वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, मैं सुन रहा हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? उसने कहकर चंद लम्हे सोचा, फिर बोलना शुरू हुई तो बोलती चली गई थी। तकरीबन 1 साल पहले मैंने जिलान इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। पहले मरहले पर मैं मैडम अफंदी से बहुत मुतासिर हुई थी। उनकी काबिलियत, होशियारी, हर बात मुझे अट्रैक्ट करती थी। हकीकतन मैं उन्हें आइडियलाइज़ करने लगी थी। अचानक एक हादसे ने उनका असल रूप दिखाकर उनकी शख्सियत मसक कर दी। जैसा कि मामा ने कहा कि मैं मजबूर थी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी और पैसों के एवज़ मैंने तुमसे शादी की, तो ये सच है। लेकिन इस तरह नहीं हुआ, बल्कि मामा ने शर्त रखी, और वो उस वक्त जब उधर मेरे अब्बू एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी में पड़े थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भारी फीस मांगी थी। मैं मामा से कर्ज लेने गई थी। इस कर्ज के एवज़ उन्होंने मुझसे उस वक्त में एक सादा पेपर पर साइन करवाया था। साथ ये कहा कि जब मेरे अब्बू ठीक हो जाएंगे तब वो अपनी शर्त बताएंगी, और मैं उस वक्त कुछ सोच नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ अब्बू की ज़िंदगी थी। इस दौरान अगर मुझे सादा पेपर का ख्याल आया भी तो मैंने यही सोचा कि अब्बू के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी तो क्या नीलामी भी दे सकती हूँ। और मैं क्या, मेरी जगह दुनिया की कोई भी बेटी होती तो अपने बाप के लिए यही करती। बहरहाल अल्लाह के फजल से अब्बू ठीक हो गए। इसके बाद मैं मामा के पास गई उनकी शर्त मालूम करने। तब उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताकर कहा कि तुमसे शादी करूं, फिर बच्चा, और वो बच्चा सिर्फ मामा का होगा, जबकि मैं इस घर में तुम्हारी ज़िंदगी तक रह सकती हूँ। इसके बाद बच्चा मामा के हवाले करके मैं उसका दिल दुख से भर गया, आवाज़ भी साथ छोड़ गई थी, और वो जो उसकी तरफ पीठ मोड़े बहुत खामोशी से सुन रहा था, अपनी जगह सुन हो गया। कुछ देर खुद को सहारा देने के बाद वो फिर गोया हुई। लेकिन ये मामा का हुक्म नहीं था। यानी अपनी शर्त बताने के बाद उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिया और कहा कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं चाहूँ तो मान लूँ या साफ मना कर दूँ। मैं चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन पहले मकाम पर मैंने एहसानमंदी से मगलूब होकर हामी भरी थी, फिर मामा के इशारों पर तुम्हारी तरफ पेशरफ्त की। लेकिन खुदा गवाह है, मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार उस वक्त किया था जब मेरे दिल ने तुम्हें अपना मानकर ये अहद कर लिया कि तुम ही वो शख्स हो जिसकी रफ़ाकत एक लम्हे की हो या एक सदी की। मेरे लिए बस यही ज़िंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं। वो खामोश हुई तो गोया कायनात की गर्दिश थम गई थी। कितने लम्हे सिरक गए। वो नुदलाई आंखों से उम्मीद लिए खड़ी थी, लेकिन इधर हनूज सन्नाटा था। शरी, वो धीरे धीरे चलती उसके करीब आ गई। आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम उछल कर खड़ा हो गया। उसकी तरफ देखे बगैर चंद कदम आगे चला तो वो फिर गिड़गिड़ाई। शरी, मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे सच बोला है। शहरयार कदरे रुककर धीरे धीरे उसकी तरफ पलटा। बगौर उसे देखने लगा तो उसने जल्दी से आंखें रगड़ डाली। शरी, मैं शहरयार ने करीब आकर उसके होठों पर उंगली रखकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। फिर पूछने लगा, मेरे बाद क्या करोगी? बच्चे को मामा के हवाले करके खुद यहाँ से चली जाओगी? हैं? वो समझ नहीं सकी।
یہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ پھر بھی آنکھیں اچانک پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ بتاؤ، کیا سچ مچ ایسا ہی کرو گی؟ شہریار نے اصرار کیا تو سر جھکا کر بولی، ماما ایسا ہی چاہتی ہیں۔ اور تم؟ میری بات مت کرو، میں نے اپنا سب کچھ تمہاری محبت میں ہار دیا۔ تم نہیں شہری تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں تڑپا دینے والا دکھ تھا جسے وہ بمشکل نظر انداز کر سکا۔ باقی باندھا حیات کا سفر کیسے کاٹو گی تنہا؟ تنہا کیوں؟ تمہارے سنگ بیتا ہر پل زیادہ راہ ہے، وہ کہہ کر رو پڑی تھی۔ تم ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہو شہری؟ زندگی کی باتیں کرو، خدا سے زندگی مانگو، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے، اس بچے کے لیے۔ اب کیا مانگوں؟ سب کچھ تو یہاں طے ہو چکا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس کا درد لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ چند ثانیے ہونٹ بھیج کر اس نے خود پر قابو پایا، پھر کہنے لگا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، ابھی پلیز مجھے تنہا چھوڑ دو۔ نہیں شہری، پلیز، وہ عاجزی سے کہہ کر ٹوک گیا تھا۔ تم جاؤ اور دیکھو، ابھی ماما کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مجھ سے بات ہوئی ہے۔ جاؤ پلیز، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اس طرف آئیں۔ تم چلی جاؤ۔ وہ اس کی عاجزی پر کڑ کر رہ گئی اور جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، شہری، تمہیں میری سچائی پر شبہ تو نہیں ہے نا؟ ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ کہہ کر رخ موڑ گیا تو ناچار اس کے پاس سے چلی آئی تھی۔ رابعہ نے کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت ماڈلنگ کا نہیں سوچا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف ڈاکٹر عفان کو پریشان کرنا اکسانا تھا، کیونکہ وہ ان سے مصالحت نہیں چاہتی تھی، خود سے علیحدگی کی بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے ایسا سوچ لیا کہ اس کے ماڈلنگ کرنے سے ڈاکٹر عفان پہلے مشتعل پھر یقیناً متنفر ہو کر خود ہی اسے طلاق دے دیں گے، تو یوں وہ خود پر الزام بھی نہیں آنے دے گی اور اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یوں اس نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ماڈلنگ کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اسے فائقہ یاد آئی، کیونکہ وہ اپنی ہر بات پہلے اس سے کہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے گھر تو کیا جاتی، اسے خود سے فون بھی نہیں کرتی تھی۔ دوپہر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید اس کا فون آ جائے، پھر مایوس ہو کر اسے گالیاں دینے لگی۔ سونی پریشان ہو کر پوچھنے لگی، کیا ہوا باجی، کسے برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ فائقہ کو، وہ اسی روانی میں بولی۔ کیوں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ سونی نے تعجب کے ساتھ ناگواری کا اظہار بھی کیا۔ فون نہیں کیا، صبح سے انتظار کر رہی ہوں۔ پھر ایک دم اچھل کر بولی، چلو ذرا تم اس کا نمبر ملاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تو آپ خود کر لیں۔ سونی کا اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نہیں، تم چلو۔ وہ زبردستی سونی کو اٹھا کر ٹیلی فون کے پاس لے آئی تھی۔ ریسیور اٹھا کر اسے نمبر ڈائل کرنے کو کہا تو سونی نے محض جان چھڑانے کو فوراً نمبر ڈائل کر دیے۔ اب تم جاؤ، اس نے سونی کا ہاتھ چھوڑ کر ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی۔ کتنی دیر بعد جیسے بے دلی سے ریسیور اٹھایا گیا تھا، پھر فائقہ کی کمزور سی آواز آئی، ہیلو، کہاں مر گئی تھی؟ اس نے فائقہ کی آواز سنتے غصے سے کہا، کون، رابعہ؟ ادھر اس نے تصدیق چاہی، ادھر وہ تنک کر بولی، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، فون میں نے نہیں سونی نے کیا ہے۔ کیسی ہو، امی ابو کیسے ہیں؟ فائقہ کے لہجے کی مایوسی اور حسرت اس نے محسوس نہیں کی اور اپنی دھن میں بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ بتاؤ۔ میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کے لیے گئی تھی، وہاں پتہ ہے کیا ہوا؟ انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے ماڈلنگ کی آفر کر دی ہے، جس وقت مجھے ناگوار گزری، لیکن اب سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ضرور کروں۔ اسے یقین تھا کہ فائقہ نہ صرف اختلاف بلکہ اسے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گی، لیکن اس کے برعکس ادھر سے دھیما جواب آیا، اچھا ہیں؟ وہ متعجب ہوئی۔ تم نے اعتراض نہیں کیا، نہ ہی دادی بن کر مجھے سمجھانے کی کوشش؟ فضول ہے، افسردگی سے کہا تو اس بار بھی وہ ٹھٹکی۔ سنو، تم ٹھیک ہو؟ ادھر خاموشی چھا گئی۔ فائقہ، بتاؤ نا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے تیز ہو کر پکارا، تبھی مختصر جواب آیا، کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، کیا تمہاری ساس پر سر پر کھڑی ہے؟ اس نے اچانک خیال آنے پر پوچھا۔ نہیں۔ اور شہریار، وہ کہاں ہے؟ وہ جلدی جلدی سوال کر کے اصل بات جاننا چاہتی تھی۔ آفس۔ پھر تم ایسے بات کیوں کر رہی ہو، ڈر کر؟ نہیں تو۔ اچھا، آؤ گی کب؟ اتنے دن ہو گئے۔ وہ جرا کرنے لگی، آؤں گی، ادھر وہی اختصار کیا، کل آ جاؤ۔ کل نہیں، کل شہری لندن جا رہے ہیں، اس کے بعد آؤں گی۔ اچھی بات ہے، پرسوں آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن مطمئن نہ ہوئی، جیسے ہمیشہ اسے یقین ہو جاتا کہ اس نے کہا ہے وہی ہوگا، تو اب ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ جب بھی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، اس تمام گفتگو کو سوچتی رہی، پھر سیدھی امی کے پاس آ کر پوچھنے لگی، امی، فائقہ کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ فائقہ کو؟ امی سوچنے لگی تو جھنجھلا کر بولی، آپ تو دن گننے بیٹھ گئیں، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے نا؟ پھر یہ کہ آپ کو اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے کہا تو امی پریشان ہو گئی، تمہیں کیسے پتا؟ ابھی فون کیا تھا اسے، ڈری سہمی آواز، یوں لگ رہا تھا جیسے ساس اس کے گلے پر چھری رکھ کر کھڑی ہوں۔ اس نے کہا تو امی فوراً بولی، اس کی ساس ایسی نہیں ہے۔
بات سنیں امی، میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اگر خدا نخواستہ فائقہ کے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گی۔ وہ ایک دم غصے میں آ کر چیخی تھی، یا اللہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، جا کر اس کی خبر لیں، وہ خود سے کچھ نہیں بتائے گی۔ وہ امی کو پریشان چھوڑ کر پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں